چاہے وہ گاؤں میں ہے، چاہے وہ آبادی میں ہے، چاہے وہ بستی میں ہے، چاہے وہ شہر میں ہے، چاہے وہ گاؤں میں ہے، چاہے وہ گلی میں ہے، چاہے وہ محلے میں ہے۔ السلام علیکم۔ امید تو یہی کر کے میں آتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سن کے اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوں گے، مجھے اپنا ایک ٹیچر سمجھ لیں، اپنا استاد سمجھ لیں، اپنا گائیڈ دینے والا ماسٹر سمجھ لیں، اور مجھے یہ سمجھ لیں کہ صبح صبح آیا، اخبار والا آیا، رے اخبار والا آیا، گھر میں اخبار ڈالنے آیا اور ساتھ خبریں بھی سنانے آیا۔ ارے کچھ تو سمجھ لو، مجھے کچھ سمجھیں گے نا آپ تو آپ اپنی تدبیر بنانی شروع کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ میری باتوں کو سمجھیں گے اور صبح صبح اٹھتے ہی دیکھیں گے اور بار بار اس کو سمجھ کے سنیں گے، بار بار سنیں گے، تو آپ کا دل کرے گا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں کہہ رہا ہے اور ہمارے لیے کہہ رہا ہے، اور اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے پرواز کرنے والے وہ مسافر ہیں جس کے پلین کو ہم نے چاند سے آگے بھی لے جانا ہے، مریخ پر ہم نے زمین خرید لینی ہے، ہم نے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی آباد کرنا ہے۔ ٹیلنٹ ہمیں موجود ہے، سکل ہم رکھتے ہیں، کیا چیز کی کمی ہے؟ صرف آگے بڑھنے کی کمی ہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو میں دھکا ہی تو دینے آیا ہوں، میں اپنی گفتگو سے آپ کو دھکا دے رہا ہوں۔ ارے بھائی اٹھو، صبح 8 بجے زندگی کا آغاز کر دو، 12 بجے بستر مت چھوڑیں، صبح 8 بجے زندگی کا آغاز کر دیں۔ میں وہ کہتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، میں 24 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے سوتا ہوں اور 20 گھنٹے میں کام کرتا ہوں۔ اب ان 20 گھنٹوں میں میں یوٹیوب پر بھی آتا ہوں، میں ریلز پر بھی آتا ہوں، میں ایف ایم کے پروگرام بھی کرتا ہوں۔ ایف ایم 100 اسلام آباد میں آپ مجھے سنتے ہوں گے، میں ہر جمعرات کو اس میں بھی آتا ہوں، 11 سے 12 بجے 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ میں ستاروں سے آگے اور جہاں بھی ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں سفر کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے وطن عزیز پاکستان کے جوان، پاکستان کے لوگ، میرے وطن عزیز پاکستان کے لوگ، چاہے وہ گاؤں میں ہیں، چاہے وہ آبادی میں ہیں، چاہے وہ بستی میں ہیں، چاہے وہ شہر میں ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہیں، چاہے وہ گلی میں ہیں، چاہے وہ محلے میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہے، میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ لیں اور پرواز ہے جنون کی حد تک بلندی کو چھو جائے۔ ہم جتنے اکٹھے مل کے بلندی کو چھوئیں گے نا، ہمارا جھنڈا، ہمارا حلالی پرچم پاکستان زندہ باد ہواؤں میں لہرتا چلا جائے گا، ہواؤں میں اڑتا چلا جائے گا، اور اس میں ہماری بلندی ہے، ہماری عظمت ہے، اور ہم ہی تو اس کو عظیم کر رہے ہیں۔ اب وہ حالات نہیں رہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ حالات ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے وطن میں، اب بہت کچھ ہے وطن میں۔ ہمارے تمام صوبے بے انتہا سونا دے رہے ہیں، ہمارے تمام لوگ بے انتہا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا، ٹیکنالوجی کو سیکھیں، کمپیوٹر کو سیکھیں، کمپیوٹر کو سمجھیں، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو ایک نئی چیزیں لے کر آئیں، خود ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور اپنے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کو ایسا بنا دیں کہ پوری دنیا میں اگر ٹیکنالوجی کو مانگا جائے تو کہا جائے ہمیں سبز حلالی پرچم پاکستان کی ٹیکنالوجی کا بندہ چاہیے۔ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ہمت موجود ہے۔ اس وقت ہماری جو ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے، اس کے جو منسٹر ہیں وہ خود ٹیکنالوجی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ خود اس طرف کام کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے ڈائمنڈ چاہیے جو ٹیکنالوجی کو آگے لے کر جائیں اور ہمیں آسان انداز میں ٹیکنالوجی سکھائیں۔ آپ نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، ٹائپ کر لیں گے، کر لیں گے۔ آپ اگر نئی ایجوکیشن لے سکے کوئی بات نہیں، نصیبوں کے کھیل۔ اب آپ ٹیکنالوجی کو سمجھیں، ٹیکنالوجی کا تعلق بہت زیادہ ایجوکیشن سے نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا تعلق بٹنوں کو ہلانے سے ہے۔ یہ 5 انگلیاں، یہ 5 انگلیاں، یہ 10 انگلیاں، یہ 10 انگلیاں جب آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں لے کر آئیں گے، یہ 10 انگلیاں آپ کو 10 صدی آگے لے جائیں گی۔ یہ 10 انگلیاں آپ کو بلندی کی طرف لے جائیں گی، یہ 10 انگلیوں سے آپ 10 گنا زیادہ پیسہ کمائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان 10 انگلیوں کو ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کے ہر کمپیوٹر پر، ہر پرزے پہ آپ نے اپنی 10 انگلیوں کو موو کیا۔
آپ ٹیکنالوجی کو سیکھتے چلے جائیں گے. دماغ تو وہی ہے جو ایک کتاب پڑھنے والے شخص کے پاس ہے. دماغ تو وہی ہے جو جس نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا. دماغ تو وہی ہے. اب دماغ چونکہ آپ ایجوکیشن نہیں لے سکے، حالات نہیں تھے ایسے، آپ نے آگے بڑھنا ہے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے. میں ہر روز بار بار دروازے پہ دستک دیتا ہوں. میرے وطن عزیز کے ہم وطنوں، بستی بستی میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں. میرے وطن کے رہنے والوں، میں بستی بستی گھر گھر آ رہا ہوں. میرے پیارے پاکستان کے ساتھیوں، ہمارا وطن اب بہت کچھ ہمیں دے رہا ہے. ہم کچھ بھی نہیں دے رہے، ہم نے دینا ہے. ہم نے 25 کروڑ عوام کو دنیا کی عظیم طاقت بنا دینا ہے. ہم دوسرے ملکوں میں جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ ان کے کتے نہلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، ہمارے ملک میں اتنا سکل ہے. ہم نے ایک اینٹ اٹھانی ہے، اس کو سیمنٹ لگانا ہے اور اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہے. جو سالوں میں بلڈنگ کھڑی کرتے تھے، اب اس کو دنوں میں کھڑا کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں. انسانی مشین، انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے. جس طرح مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جانے سے مشین بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسانی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تو وہ بیمار کہلاتا ہے. تندرستی اللہ کی دی ہوئی ایک خاص نعمت ہے، اور اسے قائم رکھنے کے لیے صحت کے اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دائمی حقیقت یہی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور تندرستی کو ہم نے قائم رکھنا ہے. واک کریں، صبح اٹھیں تو واک کریں، فجر کی نماز پڑھتے ہی واک کریں، فریش ایئر لیں. صحت قائم کرنے کے لیے جسم کی صفائی کا خیال رکھا جائے، جسم کے ساتھ لباس کی صفائی کا خیال رکھا جائے. گندا لباس بھی بیماری کا سبب بنتا ہے. پھیپھڑوں کے ذریعے صاف ہوا اندر جائے گی تو پھیپھڑے تندرست رہیں گے، لیکن ہوا آلودہ ہوگی تو انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. ہوا اور پانی بھی صاف ہونا ضروری ہے. صاف پانی سے صاف خون پیدا ہوتا ہے، جبکہ گندے پانی کے استعمال سے معدے کی بیماریاں، سٹمک خراب، پیچش، ہیضہ، یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں. جن دنوں وبائی بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں، اس میں خاص طور پر پانی کو ابال کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں. صحت کا انحصار غذا پر ہے، اسی لیے اعتدال کے ساتھ صاف سادہ غذا کھائیں. اتنی کھائیں کہ بس ہضم ہو جائے. خدا را زندگی ضروری ہے، زندگی کو بہتر کریں. صحت بہتر ہوگی تو کام بھی آگے چلے گا. امید کرتا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.